السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، میں ہوں عامرہ قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود عامرہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھیجے گئے خط اور اس پر ملکہ بلقیس کی اس کے وزیروں اور مشیروں سے ہوئی ملاقات کے احوال تک پہنچے تھے کہ جس میں اسے جنگ کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے جواب میں عقل مند ملکہ نے کہا کہ ہمارے طاقتور ہونے کے باوجود ہمیں جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ فتح کے بعد بادشاہ فاتحانہ انداز میں شہروں میں داخل ہوتے ہوئے انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ پہلے ہم انہیں کچھ تحائف بھیجیں اور ان کے مزاج کا اندازہ لگائیں، اور یہ بھی کہ حقیقت میں وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ وہ صرف ایک بادشاہ ہیں یا واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں۔ اگر وہ نبی ہوئے تو میرا تحفہ ہرگز قبول نہیں کریں گے اور ہمیں اپنے دین پر عمل کا حکم دیں گے، لیکن اگر وہ صرف ایک بادشاہ ہوئے تو میرا تحفہ قبول کر کے کچھ نرم ہو جائیں گے۔ اسے قرآن مجید کی سورہ نمل کی 34ویں اور 35ویں آیات میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ کہنے لگی، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور وہاں کے سرداروں کو بے عزت بھی کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کریں گے، اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ہدہد یہ تمام ماجرا دیکھ کر واپس آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر سب بیان کر دیا۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 500 غلام اور 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیورات سے سجا کر بہت سے جواہرات، پرفیومز، ایک جڑاؤ تاج اور سونے کی اینٹیں اپنے قاصد کے ہمراہ ایک خط کے ساتھ بھیجا۔ لہٰذا جب یہ قاصد تمام سامان کے ساتھ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام شدید غضبناک ہوئے اور قاصد سے فرمایا، جسے قرآن مجید کی سورہ نمل کی 36ویں اور 37ویں آیات میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ پھر سلیمان نے فرمایا، کیا تم میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ سو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو اور ان کی طرف واپس جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد اور اس کے تحائف کو ٹھکرانے کے بعد ملکہ بلقیس کو ایک حکم نامہ بھی بھیجا کہ وہ فوراً میرے دربار میں حاضر ہو کر مسلمان ہو جائے۔ ساتھ ہی اپنے درباریوں سے یہ فرمایا کہ ملکہ بلقیس کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا قیمتی تخت میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ قصہ بھی قرآن مجید کی سورہ نمل کی 38ویں، 39ویں، 40ویں اور 41ویں آیات میں کچھ اس انداز میں مذکور ہے۔ سلیمان نے کہا، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ میرے پاس اس کا تخت لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو۔ اور پھر جنوں میں موجود ایک بڑا جن بولا، میں وہ تخت آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخاست کریں، اور بے شک میں طاقتور امانت دار ہوں۔ جبکہ وہاں موجود ایک شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی لے آؤں گا۔ یوں ایک دم ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے قریب حاضر ہو گیا۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے روبرو دیکھا تو کہنے لگے، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ میری آزمائش کرے، کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری؟ اور جو شخص شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بھی بے پرواہ عزت والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، سلیمان نے کہا کہ اس کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، ہم دیکھیں کیا اسے پتہ لگتا ہے یا کہ یہ انہی میں ہوتی ہے جنہیں پتہ نہیں لگتا۔ دوسری جانب قاصد نے واپس پہنچ کر ملکہ بلقیس کو تمام قصہ کہہ سنایا، جس پر ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات اور اپنے تخت کو وہاں دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی برحق ہیں، اور ان کی سلطنت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسے بھی قرآن کریم نے سورہ نمل کی آیات نمبر 42، 43 اور 44 میں بہت خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ پھر جب وہ آئی تو پوچھا گیا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کہنے لگی، گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں۔ اور پھر اسے ان چیزوں سے روک دیا گیا جنہیں اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ پھر اسے کہا گیا، اس محل میں داخل ہو۔ پھر جب اس نے دیکھا تو خیال کیا کہ وہ گہرا پانی ہے، اور اپنی پنڈلیاں کھولیں، کہا یہ تو ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی خلوص کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔
کہنے لگی اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کی فرما بردار ہوئی جو سارے جہان کا رب ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر کے اپنے محل ہی میں رکھ لیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے دور کے ایک عظیم فقیہ، محدث، محقق اور مفسر تھے۔ ان کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ ہدہد یمن کے ہدہد سے خبر لایا تھا، جبکہ سبا ایک قوم کا نام تھا جو کہ اس وقت یمن اور صنعا کے قریب کہیں آباد تھی اور اس کا دارالحکومت ماراب نامی شہر تھا۔ باقی واللہ عالم۔ تو یہ تھا مکمل واقعہ ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کا احوال قرآن پاک کی روشنی میں۔ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔